اب دیکھ لیں، حقیقی محبت کو چھوڑے، محبت کے نام پر جیلی محبت، دین گیا، ایمان گیا، خودکشیاں کی، کچھ نہیں سوچا، تھوڑا عذاب ہے۔ اور آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرو حب الشیء، تخصیص نہیں کی، کوئی بھی چیز ہو، شے، کوئی شے ہو، کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، یا دولت سے محبت ہو گئی، اقتدار سے محبت ہو گئی، کسی چیز سے بھی اگر محبت کا بھی اس میں لفظ آ گیا اس چیز کے لیے، کوئی بھی چیز ہے، یعما و یسم، وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو عقل نہیں رہتی۔ ایک تاج محل بنا کے بیٹھے، کیا رکھا تھا اس میں؟ عورت ناقصات العقل والدین، آقا نے کہا جس قوم کی عورت بڑی بن، وہ قوم کبھی فنا نہیں پائے گی۔ اور جہاں دو گواہ ہوں، ایک گواہ ملے اور ایک نہ ملے، تو عورت کی گواہی آدھی ہے، دو عورتیں ہوں تو پھر وہ گواہی مکمل ہوگی۔ لیکن محبت تاج محل ہے، تاج محل، تاج محل ہے، تاج محل ہے، خاک ہے، لیکن محبت جس کو آپ نہ بولیں، آپ نے غلط کیا، واقعی تاج محل ہے، وہ محبت میں آ گیا۔ پیسے کی محبت مچھر کے پر کے برابر، جس کو پڑ گئی اس سے پوچھو، اس کو کچھ نہ بولو، وہ بندہ ہے، حرام کھائے گا، حلال کھائے گا، سود کھائے گا، چاہے ماں کے زنا کی طرح ہے، ماں کی زنا کی طرح ایسے حدیث مفہوم ہے، سود ماں کی زنا وہ کھائے گا، اس کو محبت ہے پیسے سے۔ تو یہ کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ محبت، کیوں آقا جی نے یہ باتیں کہی، اور قرآن نے کہا ہے، قرآن کا والذین آمنوا، جن میں ایمان آ جاتا ہے، قرآن کریم اشد حبا للہ، بے پناہ حد سے باہر محبت خدا سے کرتا۔ اشد یہ صرف نحو والے آپ کو بتائیں گے صیغہ تفضیل ہے، کیا ہے کہ اس کے بعد انتہا ختم ہو جاتی ہے، انتہائی انتہائی انتہا، اشد۔ یہ عالم ہم تو نہیں جانتے ایسی باتیں، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ بس لیلا مجنوں کا رستہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں آدمی تو خدا کہہ دیتا ہے، محبت کہہ دیتا ہے، میں بھی تو ہے، تو بھی تو ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کی عقل ایسی ہو گئی ہے، اس کی نیت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آواز ختم ہو گیا، جو ہوش میں نہ، وہ کیا نہ کرے، کیا نہ کرے، سب کچھ ہاں، ان کو معافی ہوتی ہے، لیکن بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ جیسے شاعر بناوٹ کرتے ہیں، جی شکوہ لکھتے ہیں، پھر جواب شکوہ، خدا سے مذاق ہوتا ہے، خدا اللہ تعالیٰ سے مذاق ہوتا ہے، ایسے منحوس ہیں کہ بدبخت ہیں، کیا ہے، کہتا ہے عاشق ہے، خدا سے مذاق کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کوئی بات کی، آقا جی نے کہا تم نے کیوں کی؟ کہا ایسے کی، تستہزئ، تو مذاق کرتا خدا رسول سے، ایسے کہہ دیے، کیوں کہا؟ کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اشد آمد قرآن کریم، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آقا جی نے کیا کہا، اگر خدا سے یہ محبت کے بعد میری محبت غالب نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ خدا نے ساری کائنات بنائی، اس نے بھی محبت کی، اس نے اپنا معشوق حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا، کہ لولا کا لما خلقت افلاکا، اگر میں آپ کو نہ بناتا ہے ساری کائنات وجود میں نہ آتی، اے محمد مصطفیٰ تیرے لیے، ان سے محبت بے پناہ ہونی چاہیے خدا کے بعد۔ اور یہ کائنات ان کی نہ ہوتی یا ہوتی، اس کے ثبوت کیسے ہے؟ یہ باتیں ہیں، سورج پہ بھی تصرف کرتا ہے، ان کی تھی نا، انہوں نے کیا، حضرت علی کو نماز دوبارہ پڑھوا دیا سر کی،
دوسرا نہیں کر سکتا. کائنات ان کی ہے، خدا نے رحمت العالمین بنایا. نہ کسی نے کیا ہے، نہ آج تک کرے گا، نہ کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے. جب چاہے بادل برسائے، جب چاہے روک دے. کون کرے گا؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کریں گے. جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے. یہ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. اگر چلتے تھے دھوپ میں، بادل خود آتا تھا، ساتھ سایہ کرتا جاتا تھا. کسی کے ساتھ ہوا سپر طاقت، اس کو مانتے، اس کو مانتے ہیں. ان کو یہ عزت، یہ عظمت حاصل ہے، یہ آقا کو حاصل ہے. تو خدا کرے جو مختصر قصہ ہے، اگر خدا نے محبت دینی ہے ہم کو، آپ کو اپنی اور آقا کی بے پناہ دے، اور کسی کی محبت نہ دے. اگر وہ محبت خدا نے کہی ہیں، وہ اس حدود کے اندر دے جس حدود میں خدا رسول کے حکم کے ماتحت وہ ہونی چاہیے، اور وہ محبتیں خدا رسول پر قربان ہونی چاہیے. خدا رسول کی محبت کسی پر قربان نہیں ہو سکتی. ہاں، تو ہم اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں، تقریروں کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں. جب آگے میں کیا تقریر کو کروں، یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آگے ہماری تو تقریر یہی ہے، یہ مسئلہ تو حل ہو. پھر بعض مسائل حل ہوئے نہ ہوئے، اصل مسئلہ یہ ہے، اس کا حل ہونا تقاضۂ کرم میں ہے، ورنہ مجاہدوں سے ہی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کی عظمت کا کوئی جتنی بھی قربانی دے، حقدار نہیں ہو سکتا. ہاں، کرم کا تقاضا آ جائے گا. تو اس لیے ہم لوگ جیسے نا کچھ بولتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور جو لوگ آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ نیت نہیں رکھتے. لیکن ان کو پھر ہم ان کا ذہن بدلتے ہیں. اگر بہت بڑی تم نے دولت حاصل کرنی ہے، اور تم نے یہ چاہنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تم کو خدا سے کی محبت کو زیادہ سوچنا چاہیے، اور چیزوں کو کم سوچنا چاہیے. انسان کچھ ہو جائے تو اس کے لیے ایک اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ہاں جی، طریقے ہوتے ہیں. تو خدا رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے باتیں تو نہیں ہوں گی. ایک دنیا ہے، اس کو تم ہاتھ کا میل کہتے ہو، حقیر کہتے ہو. نبی کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہا. اس کے لیے بھی تم کو کرنی پڑتی ہے. پھر یہ کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ میں آتی ہے. ایسے نہیں آتی. کیسے خدا رسول کی محبت تمہارے ہاتھ میں آئے گی؟ جب اس طرح تم چلو گے، ان کے کہنے میں آؤ گے، اپنی مرضی چھوڑ دو گے. خدا نے نبی کریم سے محبت کی، اور خدا نے پھر کہا قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے رابطہ محبت کا چاہتے ہو تو فاتبعونی، ان کو کہیں کہ میرے ساتھ جوڑو، میری تبع میں ہو جاؤ، میں تم کو خدا سے ملاؤں گا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر تم کو رحمان کی تلاش ہے تو اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو جو رحمان کو جانتا ہے اور رحمان کے نور سے بنا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. بتاؤ، اس کو کوئی آدمی غلط نہیں کہہ سکتا. تو پھر اس طرف آپ آ جائیں، اس کی مرضی پہ آ جائیں. تمہارے کام آگے پیچھے ہو جائیں، نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. جماعت کے ساتھ اگر نکل گئی تو توبہ کریں، ان کی سنتیں پوری کریں. انہیں داڑھی کو پسند کیا، آپ داڑھی کو پسند کریں. اور یہ حکمت سنت ہے، حکم کیا، بعض سنتوں کا حکم نہیں کیا. رغبت دلائی، میں ایسے مسواک کو پسند کرتا ہوں. اگر میں مشقت نہ ڈالوں اپنی امت پر تو ان کو حکم کروں ہر نماز کے ساتھ یہ مسواک کریں. میں اس کو پسند کرتا ہوں، حکم امر تو ہم اگر کو حکم کروں تو میں نہیں چاہتا ہوں مشقت میں پڑے، میں حکم نہیں کرتا، لیکن اس مسواک کو پسند کرتا ہوں. آپ ایسا مسواک پسند کریں آپ کے جیب میں مسواک کبھی غائب نہ ہو کہ آقا نے پسند کی ہے. اب اس کی قدر بہت ہے. اور داڑھی سے بہت محبت کریں. نبی کریم اس کو حکمن کہا ہے. آپ اس میں ایسی چیزیں نہ سوچیں کہ تمہاری داڑھی رکھی ہوگی تم پر خدا کی لعنت پڑے، ہے جی. ہاں، ایسی چیزیں نہ سوچیں غلط. سکھوں نے داڑھی رکھی، یہ داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کہہ دیا سب کچھ داڑھی میں ہی رکھا ہے. آپ نے کہہ دیا سب کچھ مسواک میں رکھا ہے. آپ نے کہہ دیا روزے جیسی چیز کوئی نہیں، سب کچھ روزے میں رکھا. جو آپ کی زبان سے نکلے آقا کی، آپ اس میں لیلا مجنون، بس سب کچھ اسی میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وقت واقعہ ایسا ہوا تو آقا جس شیخ کو دکھایا،
کہا یہ داڑھی کاٹتے ہیں، یہ داڑھی میری کاٹتے ہم نے حکم کیا ہے، اگر یہ شناختی کارڈ کاٹیں کیسی مثال ہے، تو حکومت قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کہا میری شناخت ہے، اگر میں قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ تو اگر ان کی پناہ میں آنا ہے، ان کی نگاہ میں آنا ہے، تو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، اور یہ 8 نمبر کاپی کو سینے میں نقش کر دیں کہ طریقہ ادریسیہ میں امام ادریسی نے بھیک مانگی تھی آقا سے، جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو اس کی کفالت ضمانت آپ کی ہو جائے، آپ نے قبول کر لیا۔ اگر وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کو دنیا آخرت کس کا خوف ہونا چاہیے؟ سوچ لیں۔ اور میں نے ایسی بات ہے کہ کسی نے محبت والے میں کتابیں مصر سے منگوا بھی نہیں، اس میں تلاش کی ہے واقعہ اس میں ہے۔ تو یہ 8 نمبر کی کاپی نہ چھوڑیں، اس کے ناغہ نہ ہو، 5 وقت کی نماز نہ ہو، اور دل میں اپنے آپ کو کہ آپ کی سرپرستی کے سچے دل سے، آپ کے دل میں آج سے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام، ان کے حوالے میرا سب کچھ چھڑکا۔ وہ آپ کی سرپرستی جب کریں گے یا سچے ہوں گے، آپ کو ہر چیز میں کائنات میں اپنا امتیاز نظر آئے گا۔ مصیبت میں تمہاری کمی ہے، دشمن تم سے دور، یہ چیزیں تم کو ثبوت میں ملے گی۔ اسی یہ اتنی مضبوط چیزیں، تم کو خوف ختم ہو جانا چاہیے۔ اور تم میں کہتا تو نہیں ہوں ایسا ہونا چاہیے، لیکن نسبت سے جب انسان بہت فضلتا ہے تم میں اکڑ آ جانی چاہیے۔ پولیس والے کیسے کرتے ہیں؟ اس کو نسبت ہوتی ہے حکومت کی۔ سچو مچو منحوس کیسے کرتے ہیں؟ ٹوپی ایسے رکھے، تم بھی کرو، کیا حرج ہے؟ کسی محبت والے کا مجھے تو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ آقا جی کا سہارا برحق، آقا جی نبی برحق، ان کی کلام برحق، ان کی ضمانت کفالت برحق۔ اگر یہ تم حاصل کر لو، کتنا تمہارے لیے خدا نے بہانہ بنا دیا ہے۔ یہ طریقہ ادریسیہ، 5 وقت کی نماز۔ آقا نے سختی کی ہے نا، کہ جماعت سے نہ پڑھے اس کی گھروں کو آگ لگا دو۔ آپ کو بہت اہمیت ہونی چاہیے، اور جو قضا ہو جائے اس کو واپس کر لیں۔ جس اعمال میں کمی ہو لیکن نیت پوری پکی ہے، کر لیں نیت میں کہ میں آقا جی کا سچا غلام ہوں، جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا اور اس پہ کٹ مروں گا، اور مجھ سے جو نہیں ہو سکے گا میں اپنے کو آقا جی کا مجرم سمجھوں گا، کوشش میں لگا رہوں گا۔ تو آقا جی کہتے نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے اور قدر ہے۔ نیت پکی کر لو، عمل میں تو میں بھی کمزور، صحیح کمزور ہے، لیکن نیت تو خراب نہیں ہونی چاہیے نا۔ پھر دیکھیں آپ کو برکتیں رحمتیں آتی نہیں آتی ہیں، ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ خدا کی قسم ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور آقا نے آپ کی سرپرستی کی، سارے فرشتے نبی ایک طرف ہو جائیں، تمہارا بگاڑ نہیں سکتے کہ تم کو سرپرستی حاصل ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیا چاہیے تم کو؟ کیا پڑھیے یہ تنظیم میں میرا کچھ بچت ہو جائے گی، اس میں نہیں ہوگی، تم سب چھوڑ دو۔ جو ان کی نگاہ میں آ گیا بخدا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کرے تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے اور تم ہم آقا جی کے سچے دل سے بن جائیں، اور پھر دیکھو معجزے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آخرت سے پہلے دنیا میں معجزے ہوں گے، دنیا میں معجزے ہوں گے۔ کوئی بڑی سخت مصیبت میں تھا، کہتے بشارت دے دی اس نے کہا حکومت سعودیہ کیا ساری حکومتیں لے جا، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تمہارا کچھ نہیں، اللہ کی قسم ان کا بگڑ جاتا، ہاتھ کٹ جاتے بادشاہ کے۔ کہا میں رحمت للعالمین، صبر سے کام، وہ سب کے لیے ان کا در کھلا ہوا۔ تم خود ہی اس طرف نہیں جاتے، مصیبتوں میں پڑے ہوئے، اور تمہیں کوئی جو دکھتے وہ نہیں ہے۔ تم بالکل ان کے سامنے ایسے ہو جیسے 2 فٹ 2.5 فٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو آقا کی بات کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ آقا جی کہتے ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔
چاہے ہم کو نہیں دکھتا ہے، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا۔ آقا جی کے پیچھے اندھے ہو کے چلنا ہے۔ اگر تم نے امان چاہیے ہے، ہر چیز کی ضمانت چاہیے ہے،